والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی احترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ایمان افروز کتاب مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید حمید القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی ایک سلگتے ہوئے موضوع پر فکر کی درستگی کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور ہم خود اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کے سلسلے میں تھوڑا سا ذہن استعمال کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مصائب میں گھرا ہوا ہے، کوئی زمین ایسی نہیں نظر آتی جو جائے پناہ کی حیثیت سے ہو۔ جہاں دیکھو مسلمان خوف و ہراس کے اندر زندگی کے لمحات گزار رہا ہے۔ اطمینان و سکون مسلمان کی زندگی کے اندر ندارت۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور، ناتواں اور بے بس محسوس کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ حالات کیسے بنے۔ تو ایک ہی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ میرا جملہ خاص طور پر پڑھے لکھے حضرات اور آپ بھی ذہن کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے معصیت نہیں، پہلے مصیبت نہیں، پہلے معصیت۔ مصیبت کے معاملے کے اندر قرآن کے اس فیصلے کو پیش نظر رکھیں، جب معصیت ہوتی ہے تو مصیبت دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بارے میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بارے میں غور نہیں کیا کہ ہم کیسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھا بننا ہے، میں ایک نسخہ عطا کر دیتا ہوں، اگر اچھا بننا ہے تو اپنی خامیاں تلاش کرو اور لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں اور خود میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تک ہماری زندگی سیدھے راستے پر تھی، اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، برکتوں کا نزول ہوتا تھا، اور اس نے قرآن مقدس میں خود وعدہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر توریت پر، انجیل پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر قائم رہتے تو ہم آسمان سے تمہارے لیے کھانا اتارتے اور پیر کے نیچے سے تمہیں ہم بہت کچھ نعمتیں عطا فرماتے۔ ہماری زندگی قرآن سے ہٹ گئی، ہماری زندگی تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئی، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی لمحہ گناہوں کے داغ سے خالی نظر نہیں آتا۔ اور آج کی پوزیشن تو یہ ہے، کوئی رات مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ہر رات مسلمانوں کے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے لیے آتی ہے۔ نہ جانے ہر رات مسلمان اپنے دامن پر کتنے گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کبھی غور کرنے کا خیال نہیں، کبھی غور نہیں کرتا، کبھی سوچتا نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبانی جمع خرچ کو ختم کرنا پڑے گا۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن کبھی اپنی راتوں کے بارے میں غور کیجیے اور کبھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کے بارے میں غور کیجیے۔ ہماری راتیں گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے اندر گزرتی ہیں، اور مدینے کے تاجدار کی راتیں ہم سیاہکاروں کے لیے بخشش کی دعاؤں میں گزرتی نظر آتی ہیں۔ وہ رات بھر روتے ہیں ہماری بخشش کی خاطر، ہماری نجات کی خاطر، ہماری مغفرت کی خاطر، ہمیں جنت کا مسافر بنانے کی خاطر، اور روتے اتنا روتے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو کہنا پڑا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں روئے تو تم اپنی عادتیں چھوڑ دو، باپ روئے تو باپ کے رونے پر تم کو ترس آ جاتا ہے اور تم صبح اٹھ کر کام پر چلے جاتے ہو۔ باپ اگر تمہیں منت و سماجت کرے اسکول چلے جاتے ہو، اور اگر بیوی روئے تو اس کو منانے کی خاطر نہ جانے اس کے سامنے کیا کیا چیزیں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اتنے ظالم ہم ہو چکے ہیں کہ ہمیں حضور کے رونے کا کوئی خیال نہیں، آقا کریم کے آنسو کا کوئی خیال نہیں۔ جو رسول ہمارے اوپر اتنے مہربان ہیں کہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ اپنی امت کی فکر میں گزارتے ہیں، اور یہ امت ہے جو مصطفیٰ پیارے کی تعلیمات کو پس پشت ڈالے ہوئے۔ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، ہم ہی تو تھے کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نکلنے پر باہر مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے، یہ مسلمان نمازی پانی پر دم کر دے گا، میں اپنے مریض کو پلاؤں گا تو شفا مل جائے گی۔ آج ہماری مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے، ہم الزام تراشی کرتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسا کرے گا، وہ ایسا کرے گا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، اگر تم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو خود کو بدل دو، ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے۔ آئیے میں دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ جب آدمی بدل جاتا ہے تو اللہ حالات کیسے بدلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہوں کے سیلاب کے اندر دامن کو گناہوں سے بچانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے
کہ اگر کوئی بچنا چاہے تو مولا مدد بھی فرماتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی نظر بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک درس دینا چاہتا ہوں، رات کے سناٹے میں اگر گناہ کے دھبوں میں اضافہ ہو چکا ہو، دن کے اجالے میں گناہ کر چکے ہوں، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں جکڑے ہوئے ہوں، اور چاہتے ہوں کہ اس گناہ کے دلدل سے، گناہ کی سیاہی سے پاک ہو جائیں، کیا اب بھی میرا مولا کرم فرمائے گا؟ کیا اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی معاف فرمائے گا؟ ہاں، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ اکبر، حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگی کا جائزہ لو۔ توبہ سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کے سلسلے میں بڑے مشہور تھے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کو سود پر پیسہ دیتے، بیاج پر پیسہ دیتے، تو اس کے گھر پہ جب دستک دیتے تو بغیر کچھ لیے واپس نہیں آتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کے گھر آپ تشریف لے گئے جس کو آپ نے سود پر پیسہ دیا تھا، دروازے پہ دستک دی، اور اس کے بعد صاحب خانہ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گھر پر نہیں، ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر نہیں ہے۔ حضرت حبیب اعظمی جو توبہ کرنے سے پہلے سود خور تھے، انہوں نے برجستہ کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں جب کسی کے یہاں پیسے لینے جاتا ہوں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، میں آیا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے دو۔ اس کے گھر پہ گوشت موجود تھا، اس نے کہا بس یہی بچوں کے لیے رکھی ہوں، لے جا سکتے ہو۔ لے کر نکلے، اپنے گھر پہنچے، بیوی کو پیش کیا، کیسے پکاؤ؟ بیوی نے جب پکایا تو وہ خون بن گیا، وہ گوشت خون بن گیا۔ بیوی نے برجستہ کہا حبیب میں نے تم سے کہا ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، ذرا دیکھو یہ گوشت خون میں تبدیل ہو چکا۔ اللہ اکبر، بیوی کے دل سے اس طریقے سے درد کے ساتھ یہ بات نکلی تھی کہ حبیب اعظمی کا دل بدل گیا، اور اسی وقت انہوں نے نیت کی کہ میں آج سے سود کے کاروبار سے توبہ کر لوں گا۔ لیکن آپ ذرا سوچو، نیت کر لی، توبہ کی نیت کر لی، سودی کاروبار چھوڑنے کی نیت کر لی، لیکن اس زمانے کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطاب فرماتے تھے، ان کی محفلوں کے اندر جانے والوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا۔ اللہ اکبر، حبیب اعظمی نے نیت کی کہ میں جا کر کے حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پہ توبہ کروں گا۔ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، دیکھا حبیب اعظمی کو، کنارے پر ہو گئے، اور ایک دوسرے بچے کہہ رہے تھے کنارے ہو جاؤ، اس سود خور کے پیر کی مٹی بھی ہم پر پڑی تو ہم تباہ ہو جائیں۔ حبیب اعظمی گئے، حضرت حسن بصری توبہ پر خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب فرماتے ہوئے حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اگر سچے دل سے حبیب اعظمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت حسن بصری حبیب اعظمی کو خاص طور پر مخاطب نہیں فرما رہے تھے، لیکن چونکہ وہ سود خور کی حیثیت سے اتنے مشہور تھے کہ ان سے بڑا مشہور کوئی سود کے سلسلے میں نہیں تھا۔ لیکن حضرت حسن بصری نے جب یہ کہا تو حبیب اعظمی نے کہا کیا کہا حضور آپ نے؟ کہا حبیب اعظمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ کہا حبیب اعظمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر، حبیب اعظمی آگے بڑھے، حضرت حسن بصری کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی، اور جتنوں کا پیسہ لیا تو اسے لوٹانے کا عہد کیا۔ اب یہی حسن بصری رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جن کی بارگاہ سے حبیب اعظمی توبہ کر کے نکلے ہیں، آپ جانتے ہیں جب پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو سچویشن بالکل بدل چکی تھی۔ جس راستے سے آ رہے تھے وہاں بچے وہی کھیلتے ہوئے نظر آئے، لیکن اب بچوں کے جملے پہلے جیسے نہیں تھے۔ بچوں نے کہا اللہ کا ولی حبیب اعظمی آ گیا ہے، اگر اس کی نظر کسی پر پڑ گئی تو اس کی بگڑی سنور جایا کرے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر سچے دل سے بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ اس توبہ کی برکت سے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے عبادت سے جو مقام نہیں ملتا وہ سچی توبہ کی بنیاد پر اللہ مقام عطا کر دے گا۔
حبیب اعظمی ولایت کے ماہتاب بن کر کے چمکے اور بڑے اونچے مقام پر فائز ہوئے. دامن پر گناہوں کے دھبے لگ چکے ہیں، صاف کرو اسے. جس طرح سے گندے برتن کے اندر بریانی نہیں کھائی جاتی، ایسے گندا دل ہونا تو عبادتوں کا اثر نہیں ہوتا. بدلو، مانو اپنے دل کو، صاف کرو اپنے دل کو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے. اگر سچے دل سے توبہ نہیں کرو گے تو مصیبتیں دروازوں پر دستک دیں گی، اور اگر سچے دل سے توبہ کر لو گے تو اللہ قادر مطلق ہے، رحمان و رحیم ہے. اور اس کریم کے کرم پر قربان جائیے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے. آپ ذرا سوچیں، بڑے بڑے جرائم ایک زمانے میں کرنے والے لوگوں کو اللہ نے جب توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو پھر وہ کتنے اونچے مقام پر پہنچے. آئیے حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت اللہ کی حیات طیبہ کو دیکھیے. اللہ اکبر. ڈاکہ زنی کا پیشہ تھا، ہر نکلنے والے قافلے کو لوٹنے کا پیشہ تھا. اس زمانے میں ایک تاجر اس جگہ سے قافلہ لے کر سامان تجارت کے ساتھ گزر رہا تھا، گزرنے والا تھا. جہاں پر گھاٹ لگائے ہوئے فضیل بن عیاض بیٹھا کرتے تھے. جب قافلہ وہاں سے گزرنے والا تھا تو انہوں نے اپنے ساتھ قافلے والے نے اپنے ساتھ ایک قاری قرآن کو رکھا تھا جو راستے پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا. جب فضیل بن عیاض کا اڈا آ گیا اور قافلہ وہاں سے گزرنے والا تھا، قاری قرآن نے تلاوت کی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ سے ڈرے اور اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے منور و مجلہ فرما دے؟ بس یہ آیت کریمہ پڑھنی تھی کہ فضیل بن عیاض کے دل پر اس آیت نے اثر کیا. چیخ اٹھے اور کہا ہاں ایمان والے کے لیے وقت آ گیا کہ وہ اللہ سے ڈرے اور توبہ کرے اور اللہ عز و جل کے ذکر سے اپنے قلب کو منور و مجلہ کرے. اسی وقت توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد فضیل بن عیاض اللہ اکبر جتنوں کا مال لوٹا تھا سب کا مال عطا کر دیا اور اس کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھے اور وہاں پہنچنے کے بعد درس حدیث کی محفل کے اندر بیٹھے اور بیٹھتے بیٹھتے اللہ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر خود درس حدیث کہنے لگ گئے. اور جب ان کے سامنے کوئی لفظ اللہ کہتا تو کہاں کہا کرتے تھے. جب حضرت فضیل بن عیاض علیہ السلام کا وصال ہوا دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی فضیل اس دنیا سے نہیں گئے، اللہ کا خوف اس دنیا سے چلا. ولایت کا مقام حضرت فضیل بن عیاض کو کیسے ملا؟ توبہ کی بنیاد. مایوسی کے دلدل سے نکلو. اگر آج تک گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبے رہے تو آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. سن لو مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، گناہوں کی وجہ سے آتی. میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. ایک انسان پر جب ظلم اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ انسان کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا تھا جس کی سزا ملتی. اس وقت وہ گناہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے یاد رکھو آج اپنے گناہوں کو یاد کرو. اور جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان المعظم ہے. اور اس مہینے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں سچے دل سے اگر توبہ کوئی کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیا کرتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسلمان توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. مصیبتیں دیکھ کر، پریشانیاں دیکھ کر، تکالیف دیکھ کر، زوال کی حالت دیکھ کر آج بھی توبہ کرنے کے
کے لیے تیار نہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے مولا کو منانے کی کوشش کی جائے. نہیں, اسے تو کل بھی معاذ اللہ گناہ کرنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کروں گا, میں کبھی کبھی کچھ تلخ باتیں بھی کر دیتا ہوں. ہم جب آئے کان پر پہنچے تو ہم نے دیکھا جب استنجے کے لیے اترے, وضو کے لیے جب کھڑے ہوئے تو لوگ لائن سے جو کھڑے تھے. میں نے وضو کرنے کے بعد, میں نے فارغ ہونے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا, بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کتنے لوگوں نے؟ سناٹا, کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار. اور چلم چلی شور و گل ہمارے لیے کھڑے ہو کر اہتمام. قیامت میں پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم کس کے لیے کھڑے رہے ہو, کتنی دیر کھڑے رہے. یہ پوچھا جائے گا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کہ نہیں, نماز پڑھے کہ تم نہیں پڑھے. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھو, جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ قوم یوں ہی تباہ نہیں ہو رہی, اس لیے تباہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیا ہے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کرے اللہ اس پر سے اپنا دست امان اٹھا دیتا ہے, کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, رسول اعظم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں, صحابہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں, اور ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملا اسے دیکھیں. لاؤ مجھے کوئی ایسی مصیبت جس کے لیے حضور نے نماز کا حکم نہ دیا. بارش نہیں ہو رہی, نماز استسقا. کوئی مر گیا, نماز جنازہ. گناہ ہو گئے, صلاۃ التوبہ. کوئی حاجت ہے, صلاۃ الحاجت. ارے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اضطراب کی کیفیت کے شکار ہوتے تو حضرت بلال سے فرماتے, ارے یا بلال, اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. بلال اذان کہتے, حضور نماز پڑھ لیتے, حضور کو راحت مل جاتی. تم نماز چھوڑ کر سب ادھر سے بھٹک رہے, وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس نماز کا. اور پھر وہ لوگ جو دولت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, مال و زر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خود خیرات و صدقات وغیرہ کرتے ہیں اور مال لٹاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, اور سمجھتے ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں, اتنا مال, کوٹھی, بنگلہ, گاڑی سب ہمارے پاس ہے, اور اتنا پیسہ ہم اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں. خوش نصیب نہ سمجھو. اگر نماز چھوڑ کر یہ ساری چیزیں ہیں تو خوش نصیب نہ سمجھو. ایک تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو روٹی نہیں چھینتا, سجدے کی توفیق چھین لیتا. سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. مال کا مل جانا یہ خوش بختی کی علامت نہیں ہے, سجدے کی توفیق کا مل جانا یہ خوش بختی کی علامت ہے. آج ہماری قوم کا حال یہ ہے, 2 سال کا بچہ ہی فٹافٹ موبائل استعمال کرتا ہے, ماں خوش ہو رہی ہے, باپ خوش ہو رہا ہے. روزانہ رات کو نہ جانے کیا کیا آج یوٹیوب پر دیکھا جاتا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ, ہمارے جتنے بھائی چینل چلا رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ, میرے بھائیوں آپ اس سے پیسہ کماتے ہو, ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن یہاں کے پروگرام کو جو نشر کرتے ہو نا تو اس پروگرام پر عمل کی بھی کوشش کرو. پیسے کمانے کی فکر مت کرو. یہ مت سوچو کہ ہم یوٹیوب پر اتنے ویوز ہمارے مل جائیں گے تو ہم کو اتنا پیسہ مل جائے گا. کیا کرو گے پیسہ؟ قبر میں پیسہ نہیں آئے گا, نہیں آئے گا پیسہ قبر کے اندر. نماز کی پابندی کرو. آج تک گناہ ہو گئے, سچے دل سے توبہ کرو. یہ ساری مصیبتیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی, اور بہت سارے گناہ کو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا احسان ہے. اس کو میں قرآن کی دوسری آیت سے آپ کو سمجھاؤں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امام حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کی قوم
گناہوں میں گرفتار رہی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو اس نے قبول نہ کیا. 40 سال تک عورتیں بانجھ رہی, کسی عورت کی شکم سے کوئی بچہ پیدا نہیں. بے شک بارش بند ہو گئی, مویشی مر گئے. یہ ساری مصیبت کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام جو پیغام دیتے تھے اس پیغام پر انہوں نے عمل نہیں. لیکن نبی تو بہت نرم دل ہوتے ہیں, وہ اپنی امت کا بھلا چاہتے ہیں. اس قوم کو نکالنے کے لیے انہوں نے کون سا منصوبہ عطا کیا؟ تو قرآن کے تحت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, اللہ سے معافی مانگو, اور اگر تم معافی مانگو گے تو ہوگا کیا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ فرماتا, تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم توبہ کر لو گے, معافی مانگ لو گے, تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا اور مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. لیکن یہ مدد آئے گی کب؟ جب تم معافی مانگو گے. جب تم معافی مانگو گے. اس کو میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل اور نفسیاتی طور پر سمجھاؤں. گناہ کرنے سے دل پر بوجھ ہوتا ہے, اور رو کر آنسو بہانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. گناہ کیے دل پر بوجھ ہو گیا, اللہ کی نافرمانی کی دل پر بوجھ ہو گیا. لیکن بڑی رات کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر آپ نے توبہ کر لی, یہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. میرا کریم کتنا عظمت والا ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو دل کا بوجھ بھی وہ ہلکا کر دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریم آپ نے, انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کے سرزد ہونے کے بعد وہ گناہ پر مصر نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ جن سے بے حیائی ہے, جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا, پھر اللہ کا ذکر, اللہ سے معافی مانگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کون؟ معافی کون نہیں مانگتا؟ توجہ چاہو, معافی کون نہیں مانگتا؟ جو اکڑتا ہے, جس میں گھمنڈ ہوتا ہے, وہ معافی نہیں مانگتا. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی وہ معافی نہیں مانگتا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ مقدس مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے, توبہ کرنے کا مہینہ ہے. کیا ملا گناہوں کی وجہ سے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کے عوض کے اندر؟ کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک, اپنا اعمال نامہ پڑھ. ہے کسی میں طاقت پڑھنے کی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ, جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ ہی سے ولی پیدا فرمایا, اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ آخرت کا تصور ذہن میں آتا ہے تو لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما, اور اگر عبد القادر کی گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے. وہ غوث پاک جن کی بارگاہ میں چور آئے تو غوث پاک اسے قطب بنا کر دیتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو رہے ہیں, اور ہمارا حال العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. آج اتنا مجمع ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ اردو کے فرائض جانتے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ وہ صرف فرائض جانتے ہیں؟ نہیں. سیکھ رہا ہے, دین سیکھ رہا ہے, دین سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہوش نہ اپنا. یہ مصیبتیں جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں نا,
یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدن میں سستی، رزق میں تنگی اور جسم میں بیماری، جب یہ تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسند جملہ نکل گیا ہے جس کی وجہ سے اس مصیبت میں میں گرفتار ہو گیا۔ ابھی سید صاحب عالم الغیب کے بارے میں اور عالم کے مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی فکر فطری تھی۔ ایک بزرگ بڑی اچھی طریقے سے کپڑا بنتے ہیں اور ان کے دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے بڑی اچھی طریقے سے کپڑا تیار کیا ہے، شہر کے بڑے بزنس مین کو میں جب یہ کپڑا دکھاؤں گا تو اس سے اچھی قیمت وصول کروں گا۔ اس نیت سے بڑے احتیاط کے ساتھ انہوں نے اچھا کپڑا تیار کیا۔ جب لے کر کے اس بڑے کاروباری کے پاس پہنچے تو اس کاروباری نے جب کپڑا دیکھا کہا یہ رنگ میچ نہیں کھاتا، یہ دھاگا یہاں نہیں ہونا چاہیے، نہ جانے کتنے عیب اس نے نکالنے شروع کیے۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوئے، بزرگ کی آنکھ سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ تو پھر جو ہے اس کاروباری شخص نے کہا بزرگ سے کہ بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا کپڑا خرید لوں گا، رو کیوں رہے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو میرا کپڑا خریدے گا کہ نہیں خریدے گا، میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں بڑی محنت سے میں نے کپڑا تیار کیا تھا، کوئی کسر میں نے نہیں چھوڑی تھی، لیکن جانچنے والا تیرے جیسا شخص تھا تو نہ جانے کتنے عیب نکالا۔ عبادت بھی میں نے بہت کی ہے، جانچنے والا خدا ہے، اگر وہ جانچ لے میری عبادت کو منہ پہ مار دے گا تو میرا کیا ہوگا؟ تصور تیار ہے، کوئی ڈر نہیں رہا ہمارے دل میں، کوئی خوف نہیں رہا، بے خوف ہو چکے ہم لوگ، اللہ کا ڈر دل سے نکل چکا ہے۔ اس لیے عزت بھی گئی، وقار بھی گیا، ہر مصیبت نے ہمارے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سچے دل سے توبہ کرو، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج تک اگر گناہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے نا تو آج کے بعد سے نیکیوں کے دروازے پر دستک دو۔ آج تک اگر برائیوں کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو آج کے قرآن کو پکڑ کے اس کی تلاوت کرنا شروع کرو۔ خدا کی قسم میرے رب کا وعدہ حق ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ توجہ چاہوں گا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے محلے میں فلاں شخص رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سارے گناہ کرتا ہے، گانے بھی گنگناتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، آپ کو سب معلوم ہے۔ لیکن اچانک کسی ہمارے اتنے علماء ہیں ان میں سے کسی عالم نے اس کو سمجھا دیا ہوگا کہ بھئی تمہارے پاس بہت دولت ہے اور تمہارے اوپر صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے حج فرض ہو چکا، تمہیں جلدی سے حج کر لینا چاہیے۔ اس کا بھی من بنا چلو میں حج کروں۔ جانتے ہو آپ کی یہ بے نمازی، جانتے ہو آپ کہ اس کی زندگی گناہوں کے اندر لت پت ہے، لیکن اس نے حج کا فارم بھر دیا یا کسی ٹور کے اندر بکنگ کروا لی اور آ کر کے آپ سے مل کر کے کہتا ہے حضرت انشاءاللہ میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آپ اس کے گناہ کو نہیں دیکھتے، اس کے کردار کو نہیں دیکھتے، آپ عالم ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، پھر بھی اس سے کہتے ہیں بھیا ذرا وہاں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے سارے قول معلوم ہونے کے بعد یہ اس طرف جا رہا ہے تو عالم بھی دعا کی گزارش کر رہا ہے، تو جواب ملے گا تم اپنا رخ خدا کی طرف کر کے تم
کے اندر اضافہ فرما دے۔ اپنا رخ بدلو میرے بھائیوں، بدلو۔ حالات اس سے بدتر بھی آنے ہیں، لیکن اللہ والوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی۔ آج ہم گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، نہیں بدل سکتے۔ علم حاصل کرو، علم دین بھی حاصل کرو، علم دنیا بھی حاصل کرو، اور یہ جملہ یاد رکھنا، مصیبت پہلے نہیں ہے، معصیت، اور معصیت کے بطن ہی سے مصیبت جنم لے۔ گناہ کرنا چھوڑ دو، برائیاں کرنا چھوڑ دو، اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر فرمائے گا اور انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے منتظمین اجلاس ہمارے ماشاءاللہ بزرگ جو یہاں پر خانقاہ بھی چلاتے ہیں، ادارہ بھی چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس ادارے سے فارغ ہونے والے جملہ طلباء پر کرم کی نظر فرمائے، ان کے اساتذہ پر کرم کی نظر فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت لغو و لعب اور غفلت کے اندر ہم نے اپنی زندگی گزاری، اب زندگی کو چینج کرو۔ آپ ذرا دیکھو جتنا مزہ عبادت کے اندر ہے نا، اتنا مزہ کسی میں نہیں۔ آج میں آ رہا تھا ایئرپورٹ سے، دہلی سے یہاں پر، ایک ٹینشن کی خبر ملی، تھوڑا سا دماغ گھومنے لگا، میں نے فوراً قرآن شریف نکالا، موبائل کھولا، اس میں قرآن شریف تھا، میں نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ریلیکس مل گیا، اس لیے کہ یاد رکھیں میرا چیلنج ہے آپ کو، خدا نخواستہ آپ کو اگر کوئی تکلیف آ جائے نا، آپ فوراً وضو کرو، اللہ کی کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کرو۔ یار دنیا کا کوئی انسان تسلی کے جملے کہہ دے تو تمہارے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، میرے مالک کے جملے سے بڑھ کر کے کس کے جملے ہو سکتے ہیں، اس کے کلام سے بڑھ کر کے کس کا کلام ہو سکتا ہے۔ آج مصیبت میں آ کر تم سگریٹ پیتے ہو، نشہ کرتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھو، تمہاری مصیبتیں اللہ دور فرما دے۔ بدلو اپنے آپ، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان جلسوں کے اندر آنے کے بعد، جیسے یہاں پر ہمارے 2-4 بچے تقریر کر رہے ہیں، بڑے مزے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر، اسی طریقے سے کچھ وہاں پر بھی اسی طریقے سے مصروف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تقریر کے لیے آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ باقی سب تو بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ میں ان کو اس لیے ٹارگیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ برابر توجہ سے سنیں۔ یہ وہ محفلیں ہیں کہ ان محفلوں کی تلاش کے اندر آسمان سے فرشتے زمین پہ اوپر، لیکن ہم نے اس محفل کو تبھی سمجھے ہنسی مذاق سب چلتا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان محفلوں سے زندگی نہیں بدل رہی۔ مقصد ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم آتے ذرا دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، کیا ہو رہا ہے، وضو بھی نہیں ہوتا، ورنہ جانتے ہیں آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے ایک بندے کو دیکھا جس کی آنکھ نہ تھی، غوث پاک جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو گیا، آنکھ کھلی نگاہوں کے سامنے اس بندے نے دیکھا کہ غوث پاک کھڑے تو کام ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں کیا دیکھ رہے تھے، آنکھ بند کر کے کیا دیکھ رہے تھے، تو اس نے کہا آنکھ بند تو تھی، مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو گئی، اور پھر غوث پاک فرما کے تو آنکھ بند کر کے میرے نانا جان کو دیکھ رہا تھا، میں آنکھ کھلی رکھ کر اپنے نانا جان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ محفلیں ہیں جس پہ کبھی کبھی کچھ نصیبوں کو اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن بس زبانی ہے، آتے ہیں وہی محفل میں جن کو حضور بلاتے ہیں، لیکن ہمارا ہاتھ ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم ضرور کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، یہ کہنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کتنی رات تم یہ پڑھ کے سوئے مجھے بتاؤ، اور جب تمہاری آنکھ کھلی ہے تب صلی علیہ تم نے کتنی مرتبہ کہا، ذرا یہ بھی بتاؤ۔ یہ زبانی لپ سروس کا زمانہ نہیں ہے، پریکٹیکل اپنے آپ کو بناؤ، پھر آپ دیکھو جب صلی علیہ کہتے کہتے
ہماری آنکھ کھلے گی تو مدینے کے تاجدار کی کرم کی بارشیں کتنی ہوں گی. جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ اسی مہینے میں آیت درود نازل ہوئی. آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے. کثرت سے درود شریف پڑھو، توبہ استغفار کرو. اور ہمارے کچھ نادان لوگ بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جائے نا، کیا کہتے ہو؟ اچھا تو کب سے سدھر گیا؟ یہ نہیں کہ سدھر گیا تو اس کو اپریشیٹ کریں، یار دعا کر میرے لیے میں بھی تیری طرف سدھر جاؤں. نہیں اچھا تو سدھر گیا کب سے؟ اگر کوئی ایسا کہے اسے شیطان سمجھنا، شیطان سمجھنا. ہمارے یہاں حوصلہ افزائی نہیں ہے، ہمارے یہاں حوصلہ افزائی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہاں کام کرنے والے کی قدر نہیں ہے، کان بھرنے والوں کی قدر. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. چینج کرو اپنے آپ، بدلو اپنے آپ کو. حالات اپنی جگہ پر ہیں، جو بھی ہیں جن کے منصوبے اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن میرے رب نے فرما دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں. وہ قادر مطلق ضرور کرم کی نظر فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھوڑا سا درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور میں دیکھ رہا ہوں نہ علم میں ہماری قوم آگے ہے، نہ عمل میں ہماری قوم آگے ہے، نہ تجارت میں ہماری قوم آگے ہے. اگر آگے ہے تو ٹوپی پہنانے میں آگے، لوگوں کا مال کھانے میں آگے، گالی گلوچ میں آگے، بھائی گیری میں آگے، دادا گیری میں آگے، گنڈا گردی میں آگے، رات کو چوراہے پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں آگے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی بچہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتا ہے تو پہلے ہمارا محلہ چھوڑ، یہاں رہوں گا تو میرا بچہ بگڑ جائے. کیا ہو گیا؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور اگر آج نہیں سدھرے نا تو حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. ہمیں بدلنا ہوگا. ہم اگر چینج ہو گئے اللہ عز و جل ہم پر ضرور کرم کی نظر فرمائے گا، اور اس طرح سے نظر فرمائے گا کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکے گا. وہاں سے اس کی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسبیحۃ والطفیل، مجھے آپ سب کو اللہ اس سے ارشاد فرما، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ یاد رکھیں، خوب توبہ کریں، روزانہ توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں. دو چیزیں امان کی ہیں، ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اور ایک استغفار. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ ان کو کیسے عذاب دے جبکہ ایک محبوب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ ان کو کیسے عذاب دے جب وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں. تو معافی مانگو اللہ سے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لے چلنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جائیے گا نہیں. جن بچوں نے اپنا علمی سفر مکمل کیا ہے ان کی دستار ہوگی، اور ان کے سر پر انشاءاللہ العظیم